وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وحمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وبارک علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، سلسلہ تفسیر القرآن الاقبال فی القرآن کے تحت سورہ بقرہ کی آیات بینات 40 سے لے کر 46 تک کے مضامین کے خلاصہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گرامی قدر، ان آیات بینات کے اندر یہود کو براہ راست اللہ رب العالمین نے خطاب فرما کر چند چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اور چند چیزوں کو یاد دلایا۔ انسان کی یہ نفسیات ہے کہ انسان اگر صرف مال اکٹھا کرنے میں مشغول ہو جائے تو مال اکٹھا کرنے کی حرص اور طمع انسان پہ اس قدر غالب آ جاتی ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان اس مال کو خرچ کرنا، انسان اس مال کو دوسروں کو دینا اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہے، اور مال کی حرص کے اندر انسان اس درجے پہ فائز ہو جاتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے اگر لوگوں کو ان کے حقوق دے دیے تو میرے مال میں کمی ہو جائے گی، جس تیزی کے ساتھ مال میری طرف آ رہا ہے اس فلو کے اندر فرق آ جائے گا، تو انسان مال کی حرص اور ہوس کے اندر اپنے نفس سے ہیلے اور بہانے تراشتا ہے، جس کے ذریعے انسان اس مال کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، ویل ہے اس شخص کے لیے جو تانا دینے والا ہے اور جو مال کو جمع کر کر کے گن گن کے رکھتا ہے، يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ یہود کو مذہبی پیشوائیت حاصل تھی۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے اندر کم و بیش 4000 یا اس سے زیادہ پیغمبران خدا مبعوث فرمائے۔ یہود ان پیغمبروں کی اولاد تھی، ایک نسلی اعتبار سے ان کو فخر حاصل تھا، اور پھر کتاب الہی تورات کے عالم ہونے کی حیثیت سے، جو کہ الہامی کتابوں میں سے مقدم کتاب ہے، تورات کا عالم ہونے، تورات کا حامل ہونے کی بنا پر وہ دوسروں کی نظر میں مذہبی پیشوائیت کے درجے پر فائز تھے۔ لوگوں کے نذرانے، مال و دولت، عقیدت اور یہ نظر و نیاز ہمیشہ ان کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا تھا، اور اس نظر و نیاز کو بڑھانے کے لیے اور اس کو تحفظ دینے کے لیے یہود نے اپنی طرف سے ایسے ایسے احکامات لوگوں کو بنا کے پیش کر دیے تھے کہ جس کی وجہ سے لوگ مجبور ہو گئے تھے کہ وہ ان کو مال دیں، اور یہ سلسلہ جب عروج تک پہنچا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عین اسی وقت تشریف لے آئے۔ اللہ رب العالمین کی سنت مبارکہ یہ ہے، انسان جب اپنی برائی کے عروج پہ پہنچتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا امتحان لیتا ہے۔ ادھر یہود کو نذرانوں کی لت پڑ چکی ہے اور مذہبی پیشوائیت کے لبادے کے اندر وہ خود کو ایک بت کا درجہ دے چکے ہیں، اور ادھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر یہودیوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم ایمان لے آؤ اور تم میرا کلمہ پڑھ لو۔ اب یہود کے اس سوچ پہ زد پڑتی ہے کہ اگر ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں ہمارے نذرانے بند ہو جائیں گے، یہ سلیوٹ جو ہمیں کیے جاتے ہیں جو اور یہ عزت اور احترام اور منصب جو ہمیں دیا جاتا ہے یہ ہم سے چھن جائے گا۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین کے ساتھ ایک تسلسل سے کیے ہوئے وعدے جو پیغمبران خدا نے ان سے لیے ہوتے ہیں، بنی اسرائیل کے ہر پیغمبر نے ان سے یہ وعدہ لیا ہوتا ہے کہ تم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آؤ گے۔ اب ایک طرف ایک تسلسل کے نسلوں پرانے وعدے ہیں اور اللہ رب العالمین کے ساتھ عہد و پیمان کا سلسلہ ہے، دوسری طرف اپنے مالی مفادات ہیں۔ انسان ہمیشہ اپنے مالی مفادات کو ترجیح دیتا ہے سوائے اہل اللہ اور مقربین کے۔ اب یہود کو چونکہ مال کی لت پڑ چکی تھی، حرص اور طمع کے اندر وہ اعلیٰ درجے پہ فائز ہو چکے تھے، اس لیے بجائے اس کے کہ اپنے پیغمبران خدا اور اپنے پیاروں اور اللہ کے ساتھ اپنے کیے جانے والے عہد کو پورا کرتے، وہ اس کو فراموش کر کے اس کے برعکس چلنے لگے اور نبی کریم علیہ السلام کے مخالف ہو گئے۔ حق کو چھپا کر ایسی ایسی تعویلات اپنے عوام کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے رکھنی کہ قوم کو یقین کرنے پر مجبور کر دینا کہ یہ وہ پیغمبر نہیں ہیں جن کا وعدہ ہم سے لیا گیا ہے۔
جن پر ایمان لانے کی ترغیب ہمیں دی گئی ہے، جن کا ذکر ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس ساری کیفیت کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے تو ان کی اس سوچ پہ زد ڈالی ہے کہ جو سوچ وہ رکھتے تھے کہ ہم اللہ کے پیارے اور لاڈلے ہیں، فرمایا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ تمہارا استحقاق ہے تو یاد رکھو یہ تمہارا استحقاق نہیں، یہ میرا فضل ہے اور یہ میری طرف سے آزمائش ہے جو میں نے تم کو دی ہے، یہ انعام کہ تم مستحق نہیں ہو، یہ تو میرا فضل محض ہے جو میں نے تمہیں عطا فرمایا۔ سب سے پہلے تو ان کی سوچ پہ زد پڑی ہے کہ جو وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ ساری چیزیں نظر و نیاز، عقیدت، منصب، عہدہ، سرداری، پیشوائیت یہ ہمارا حق ہے، قرآن پاک نے فرمایا یہ تمہارا حق نہیں ہے، یہ ہم نے تمہیں عطا فرمائے ہیں۔ اور ہم نے تمہیں کیوں عطا فرمائے ہیں؟ دوسرا ان کو وہ چیز یاد دلائی گئی کہ میں نے نعمت اگر دینے پہ قادر ہوں تو نعمت چھیننے پر بھی قادر ہوں۔ اب یہ ساری حقیقت جب ان کو عیاں ہوگی تو ان کو فرمایا وہ عہد تم بھول چکے ہو جو تم نے مجھ سے کیا، میرے رسولوں کے ساتھ کیا، کس قدر تم نے پختہ انداز کے ساتھ عہد کیا تھا، اب تم اس کو سرے سے فراموش کیے بیٹھے ہو اور غلط تعویلیں کرتے ہو، اپنی طرف سے لکھتے ہو، کہتے ہو یہ اللہ کا کلام ہے، یہ تورات کی آیات ہیں، تم نے تو اپنی طرف سے لکھی ہیں تاکہ تم اس کے ذریعے دنیا کا مال کمانا چاہتے ہو۔ تو یاد رکھ لو کہ دنیا کا مال تم جس قدر بھی لے لو گے، دنیا کی زندگی جس قدر بھی ٹھاٹ اور باٹ سے گزار لو گے، آخرت کے مقابلے میں اس کی ذرا برابر بھی ویلیو اور قدر و قیمت نہیں ہے۔ ایسا کرو کہ حقیقت پر ایمان لے آؤ اور حقیقت کے مطابق اپنے آپ کو بدلو اور حقیقت کے مطابق اپنے آپ کو سنوار لو۔ میری آیتوں کو جو تم بیچ رہے ہو اپنی طرف سے اس میں اضافہ کر کے میرے پیارے نبی علیہ السلام کی جو صفات چھپا رہے ہو، غلط تعویلات کر رہے ہو، اس سے باز آ جاؤ، حق کو باطل سے مت ملاؤ، جھوٹ اور سچ کو مکس کر کے لوگوں کے سامنے پیش نہ کرو، ایسا مت کرو، تم فلاح پا جاؤ گے۔ اور یہ جو تمہارے کاروبار ہیں یہ بہت تھوڑی سی قیمت ہے جو تمہیں دی گئی ہے، یہ بہت تھوڑا سا نفع ہے جو تمہیں دیا گیا ہے، تم آخرت کے ابدی نفع کو فراموش نہ کرو، آخرت کی حقیقی لذتوں اور نعمتوں سے محروم نہ ہو جانا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم ان سے محروم ہو جاؤ، میں نے تمہارے اندر پیغمبر بھیجے ہیں، تمہیں بادشاہت عطا فرمائی ہے، من و سلوہ تم پہ نازل کیا ہے، اور قرآن بھی دیکھو میں نے تمہارے اندر اس نبی کو بھیجا ہے جس پر میں نے آخری کتاب نازل کی ہے، وہ تمہارے اندر ہی تشریف لے کر آئے ہیں، تمہیں آ کے ہی مخاطب کیا ہے، لہٰذا تم جس طرح پہلے عزت والے تھے اب میں چاہتا ہوں کہ تمہاری عزت کو چار چاند لگ جائیں، تم میری بارگاہ میں مقرب ہو جاؤ، اعلیٰ درجہ پالاؤ، اس لیے ایمان لے آؤ۔ یہود اس کے باوجود بھی ایمان لانے والے نہ تھے، ہٹ درم تھے، ضدی تھے، اس لیے ان کو سابقہ نبیوں کے واقعات بیان کیے گئے، پیغمبران خدا کے ساتھ جو واقعات بیتے، قوموں پر عذاب آیا، یہ ساری چیزیں ان کے سامنے بیان کی گئیں تاکہ ان کے پاس حجت باقی نہ رہے۔ اور یہود کے ذریعے انسان کو یہ پیغام دیا گیا کہ اولاً تو انسان کو چاہیے کہ دوسروں کے برابر کا اپنے آپ کو رکھے، اس لیے بندگی کے اندر اللہ رب العالمین نے اجتماعیت کا تصور رکھا ہے کہ تاکہ سارے لوگ ایک ہی صف کے اندر کھڑے ہو جائیں، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی رئیس، کوئی مشیر، کوئی وزیر، کوئی مزدور، کوئی آج اونچ نیچ نہ رہے، آج سب برابر ہو جائیں اور خاتمہ ہو جائے ہر تکبر کا۔ اس لیے فرمایا ایک ہی صف میں سارے کھڑے ہو جاؤ، ایک امام کے سارے مقتدی بن جاؤ، ایک ہی ڈسپلن کے تحت، ایک ہی انداز کے تحت تم سب عبادت کرو۔ یہ دراصل اس خودی کو توڑنا تھا، اس انانیت کے بت کو پاش پاش کرنا تھا جو ہر متکبر اور ہر عہدے اور منصب اور دولت مند اپنے دل کے اندر پالے ہوئے ہوتا ہے کہ میں دوسروں سے فائق ہوں، دوسروں سے اعلیٰ ہوں۔ اللہ رب العالمین نے دن میں 5 مرتبہ یہ حکم دے کے انسانوں کو احساس دلایا ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کا عطا کردہ ہے، تم دوسروں سے برتر نہیں ہو، اعلیٰ نہیں ہو، افضل نہیں ہو۔ ہاں بندگی کو بجا لاؤ، سجدہ شکر کو بجا لاؤ، سجدہ بندگی کو جس قدر بہتر بجا لاؤ گے، خلوص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، اسی قدر میرے ہاں قریب ہو جاؤ گے اور برتری اور فضیلت پا جاؤ گے۔ اور یہ جو معیارات تم نے بنا لیے ہیں قوموں کے، قبیلوں کے، دولت کے، عہدے کے اور منصب کے، یہ میری بارگاہ میں کوئی ویلیو نہیں رکھتے۔ یہود کو بھی یہ بات جائی گئی کہ تم ایسا کرو، نماز جماعت کے ساتھ ادا کیا کرو اور سب کے ساتھ برابر ایک امام کی اقتداء میں جھکا کرو تاکہ تمہارے اندر جو انانیت کا بت ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور دوسرا ان کے لیے یہ بات بڑی مشکل تھی کہ وہ اپنی سرداری، عہدے، منصب، نذرانے کو چھوڑ کے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر آ جاتے۔ اس پہ انہیں کہا کہ صبر کرو گے تو اس سے بہتر ملے گا، دنیا کے اندر بھی تمہیں عزتیں ملیں گی، آخرت میں شانیں ملیں گی، لیکن یہ صبر کرنا نفس پہ دشوار ہے، بھاری ہے۔ انسان کب چاہتا ہے عیش و عشرت، مال و دولت، نعمتیں، مزے، نخرے، ناز انداز چھوڑ کر انسان جو ہے اللہ کے حضور جھک جائے، عام بندوں
بندوں کی طرح ہو جائے اور اس کے اندر ساری میل کچیل نکل جائے، انسان کی طبیعت کب یہ گوارا کرتی ہے؟ اور اس کا جو نصاب اور پیرامیٹر ہے وہ صبر کرنا ہے۔ اللہ نے انسان کو صبر کرنے کا حکم دیا، اطاعت پہ صبر کرے، معصیت کو چھوڑ کے صبر کرے، مصیبتوں پہ صبر کرے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ دو چیزیں انسان کے لیے زندگی کے سبق کے طور پر فرمائی۔ ایک تو اپنے کو دوسروں کے برابر سمجھو اور سب کے ساتھ مل کر اللہ کی بندگی بجا لاؤ، دوسروں کے ساتھ گھل مل جاؤ، انسان کا ہمدرد بن جائے، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہو جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان کو جو تکالیف اور مصائب آئے انسان اس پہ صبر کرے۔ اللہ رب العالمین نے ان دو کامیابیوں کو پانے کے لیے ایک ایسی چیز بیان فرما دی جو کہ کامیابی کو آسان کرنے والی ہے، جو کہ کامیابی کے لیے رستہ ہموار کرنے والی ہے، اور وہ ہے عقیدہ آخرت۔ ایمان بالآخرت مضبوط کر لو، خوف خدا رکھ لو، جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے حضور اس کا جواب دینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نعمتوں کا بھی سوال کرنا ہے، اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر دیے جانے والے سارے انعامات کا سوال کرنا ہے۔ اگر نیک اعمال لے کے جائیں گے سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوں گے، اس لیے دنیا میں ڈر جائیں۔ یہ خشیت اور ایمان بالآخرت انسان کی کامیابی کا گویا راز ہے۔ جس قدر عقیدہ آخرت مضبوط ہوگا اسی قدر انسان اللہ کا مطیع و فرما بردار ہوگا، وہ جھک بھی جائے گا، وہ مساوات کا بھی قائل ہوگا، وہ عدل و انصاف بھی چاہے گا، وہ قوت کے تقاضوں کو بھی پورا کرے گا، مصیبتوں پہ صبر بھی کرے گا، لوگوں سے اس نے سلوک بھی کرے گا، کیونکہ آخرت پر ایمان اس کا مضبوط ہوگا۔ گویا کہ اللہ رب العالمین ایمان بالغیب کی قدر و قیمت بتانا چاہ رہا ہے کہ ایمان بالغیب کو پختہ کرو، آخرت پر ایمان لاؤ، میری ملاقات پہ یقین رکھو، میں تمہیں محروم نہیں چھوڑوں گا، دنیا میں جو تمہیں دیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، میرے خزانے بہت وسیع ہیں، میں بہت عطا کرنے والا ہوں، لیکن اس امتحان سے کامیاب ہو جاؤ جو میں نے دنیا میں تمہارے لیے رکھا ہے۔ انسان کے لیے یہ پیغام ہے، ایمان بالآخرت مضبوط ہو اور اس کے تقاضے پورے ہوں، اللہ کے رضا بھی ہے، دنیا کی نعمتوں سے بالا نعمتیں بھی ہیں، ابدی ہیں، دائمی ہیں، ہمیشہ ہیں۔ انسان جو خواہش کرے گا اس کی وہ خواہش پوری کی جائے گی اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا ہوگی۔ باری تعالی ہم سب کو کامیاب زندگی اور اس امتحان کی خوب کامیابی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔